السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اور سامعین، آئیے آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ایک ایسا مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس مسئلے کے بغیر آپ کی نماز قابل قبول نہیں، جس مسئلے کے بغیر آپ کے روزے قابل قبول نہیں، جس مسئلے کے بغیر آپ کے کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل قابل قبول نہیں، آپ کے کوئی بھی بڑی سے بڑی عبادت اس مسئلے کے بغیر قابل قبول نہیں۔ آپ چاہے جتنی ساری عبادتیں کر لیں، آپ چاہے جتنی ساری نمازیں پڑھ لیں، آپ چاہے جتنے سارے اعمال کر لیں، آپ چاہے جتنے سارے روزے رکھ لیں، جتنے سارے حج کر لے، مذہب اسلام کے جتنے سارے ارکان ہیں تمام ارکان کو آپ پورا کر لیں، لیکن ناظرین محترم، جس مسئلے کو میں بتانے جا رہا ہوں اس مسئلے کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس مسئلے کے بغیر کوئی آپ کے اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ تو ناظرین محترم یاد رکھیے، وہ مسئلہ کوئی اور مسئلہ نہیں بلکہ وہ توحید کا مسئلہ ہے۔ جی ہاں ناظرین محترم، توحید ایک ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، جس مسئلے کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اور جس مسئلے کے بغیر ہم مسلمان بھی نہیں بن سکتے ہیں، ہم مومن بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ مسئلہ ہے توحید کا مسئلہ۔ ناظرین محترم، توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو ذات و صفات کے اندر اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کو ایک جاننا، اس کو توحید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، توحید کا مسئلہ اس قدر اور اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے جس مسئلے کو عام کرنے کے لیے ایک نبی نہیں بلکہ اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے دنیا والوں کو سب سے پہلے نماز کی دعوت سے پہلے، روزے کی دعوت سے پہلے، حج کی دعوت سے پہلے مذہب اسلام کے اندر جتنے بھی سارے ارکان، جتنے بھی سارے اعمال، جتنی بھی ساری عبادتیں، تمام عبادتوں کی دعوت بعد میں دیتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم آتے ہیں اور آ کر کے لوگوں کو، دنیا والوں کو یہ کہتے ہیں، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، آپ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، مان لیجئے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ پتہ یہ چلا توحید کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ توحید کے بغیر آپ کی کوئی نماز قابل قبول نہیں۔ اور صرف حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں ہی نہیں بلکہ اس دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، تمام نبیوں کی ایک دعوت تھی، تمام نبیوں کا ایک ہی سبق تھا، تمام نبیوں کا ایک ہی مشن تھا،
तमाम नबियों का एक ही पैगाम था, वो पैगाम तौहीद का पैगाम था। वो पैगाम अल्लाह को एक मानना, अल्लाह को एक जानना, वो तौहीद का मसला था। नाज़रीन मुहतरम, तौहीद का मसला एक अल्लाह को मानना और एक अल्लाह को जानना, यानी तमाम चीज़ें अल्लाह के करने से होती है, कोई काम अल्लाह के बगैर नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे और आपके खालिक व मालिक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को तमाम चीज़ों की कुदरत अल्लाह के कब्ज़े और ताकत में है। अल्लाह के बगैर दुनिया के अंदर कोई भी इंसान या कोई भी मखलूक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो अल्लाह है जिसके कब्ज़े और कुदरत में पूरी दुनिया और दुनिया के अंदर जितने भी सारे मसले हैं, दुनिया और आखिरत के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितनी भी सारी मखलूक़ात हैं, वो तमाम के तमाम अल्लाह के कब्ज़े और कुदरत में है। अल्लाह की ताकत से बाहर कोई चीज़ नहीं है। यही वजह है औलाद देने की ताकत अल्लाह के कब्ज़े में है, बिगड़ी बनाने की ताकत अल्लाह के कब्ज़े में है। अल्लाह के अलावा दुनिया के अंदर कोई और चीज़ नहीं जो अल्लाह के बगैर औलाद दे सके। अल्लाह के अलावा कोई और नहीं जो आपकी बिगड़ी बना सके। अल्लाह के अलावा कोई और ताकत नहीं जो आपकी बीमारी के अंदर आपको शिफा दे सके। अल्लाह के अलावा कोई और नहीं जो आपको मौत दे सके। अल्लाह के अलावा कोई और नहीं जो आपकी मुसीबत को दूर कर सके। अल्लाह के अलावा कोई और ताकत नहीं है, किसी और के पास इतनी ताकत नहीं कि अल्लाह के अलावा आपको कोई आपकी मुश्किल को हल कर सके। पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के कब्ज़े में ही तमाम तर चीज़ें अल्लाह की मुट्ठी के अंदर है। लेकिन नाज़रीन मुहतरम, हम और आपने कलमे के अंदर पढ़ा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं। लेकिन हम और आप अल्लाह के अलावा किसी और से मांगते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने अपना हाथ फैलाते हैं। अल्लाह के सिवा अल्लाह को छोड़ करके किसी और के दरबार में हम और आप पहुंच जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आइए आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शिर्क किसको कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, शिर्क ये नहीं कि आप किसी मूर्ति को, आप किसी सूरज, आप किसी पत्थर के सामने अपने आप को पेश कर दें, किसी मूर्ति को आप घर के अंदर रख करके उस मूर्ति की आप पूजा करें, आप सूरज की पूजा करें, आप किसी पत्थर की पूजा करें, आप किसी देवी और देवताओं की पूजा करें, आप किसी और चीज़ की पूजा कर दें, सिर्फ इसी को शिर्क नहीं कहते हैं। बल्कि नाज़रीन मुहतरम, हर उस चीज़ को शिर्क कहते हैं जो चीज़, जिस चीज़ का तकाजा अल्लाह से करना था, जिस चीज़ की उम्मीद अल्लाह से करनी थी, जो चीज़ अल्लाह से मांगनी थी, अगर उसी चीज़ का तकाजा अगर आप किसी गैरुल्लाह से करते हैं तो उसको शिर्क कहते हैं। जिस चीज़ की उम्मीद अल्लाह से करनी थी, अगर किसी नबी से, किसी वली से अगर आप करते हैं तो इसको शिर्क कहते हैं। जो चीज़ अल्लाह के कब्ज़े के अंदर है, उस चीज़ का मुतालबा किसी मज़ार वाले से करते हैं, किसी गौस से करते हैं, ख्वाजा से करते हैं, किसी अल्लाह के कुतुब से करते हैं, अब्दाल से करते हैं, गौसे पाक से करते हैं, ख्वाजा अजमेरी से करते हैं, साबिर कलियरी से करते हैं, किसी गैरुल्लाह से करते हैं।
ہیں تو اسی چیز کو شرک کہتے ہیں، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ نہیں تو ناظرین محترم، اللہ رب العالمین کو اللہ آج نہیں بلکہ کل کے جو کفار مشرکین تھے، کل کے جو مشرکین مکہ، کل کے جو مشرکین مکہ تھے، کل کے جو کفار مکہ تھے، اس کا بھی عقیدہ یہ تھا، اس کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ وہ لوگ ایک اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی بھی عبادت کرتے تھے، کسی دوسرے کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کو توحید نہیں کہتے ہیں۔ توحید کے لیے آپ کو اللہ رب العالمین کی طاقت، جو اللہ رب العالمین کی طاقت ہے، اس طاقت کو صرف اللہ کو ماننا پڑے گا۔ جو طاقت اللہ کو مانتے ہیں، جو درجہ اللہ کو دیتے ہیں، اگر وہی درجہ کسی غیر اللہ کو دیتے ہیں، جو چیز اللہ سے مانگتے ہیں وہی چیز کسی غیر اللہ سے مانگتے ہیں، تو ناظرین محترم یاد رکھیے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ کل کے مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو بھی مانتے تھے۔ وہ لوگ اللہ سے مدد مانگتے تھے اور غیر اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ اس کو توحید نہیں کہتے ہیں۔ توحید کہتے ہیں صرف اور صرف اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے علاوہ کوئی اور دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ ناظرین محترم، آپ یاد رکھیے، اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے قبضے کے اندر، کسی اور کی مٹھی کے اندر اولاد دینے کی طاقت ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال کی ہو گئی۔ اس عمر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی بیٹا اور بیٹی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ناظرین محترم، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے قبضے کے اندر اولاد دینے کی طاقت ہوتی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے قبضے کے اندر بگڑی بنانے کی طاقت ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اولاد نہیں مانگتے، بلکہ کسی اور کے سامنے جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد مانگتے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرما لیتے ہیں، اور 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین اولاد کی دولت سے سرفراز فرماتے ہیں، اولاد کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، زبان سے پڑھتے ہیں، لیکن کلمے کے اندر کس چیز کا تقاضا ہے اس پر ہم غور نہیں کرتے ہیں، اس پر ہم فکر نہیں کرتے ہیں۔ کلمے کے اندر اللہ رب العالمین کے کلمے کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا ہے، کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔